اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں کامران علی، وائس آف کامران میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ کامران علی ویوز آن نیوز۔ اس میں ایک انتہائی قابل احترام مہمان ہیں، ان کو لے کر آئے ہیں اور ان سے کچھ سوالات ہیں جن کو میں ان کے آگے رکھوں گا کہ معزز مہمان جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ ہیں، ان کے مقابلے میں MNA کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ترازو کے نشان پر وہ ان کے مد مقابل ہیں۔ حال ہی میں مولانا فضل الرحمان نے ایک مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے مسئلے پہ جو اس وقت اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے ایک بیان دیا ہے جو متنازع بن گیا ہے، اس کے بارے میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ مفتی امتیاز مروت صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میری ان سے گزارش ہے کہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے اوپر وہ ایک اپنا اظہار خیال کریں کہ وہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے اور فلسطین کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد وہ ساتھ ہی میں اس بات کا وہ ہمیں بتائیں، اپنی رائے دیں کہ جو مولانا فضل الرحمان نے فلسطینیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں کا خیال رکھیں اور وہ ایک بیان متنازع بیان بن گیا ہے، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو السلام علیکم مفتی امتیاز مروت صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سوال جو کہ میں اپنی گفتگو میں کر چکا ہوں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کامران بھائی، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے۔ فلسطین کے حوالے سے پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو ذکر کیا ہے وہ سفر فلسطین سے اس کا آغاز کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھے کہ اللہ مسجد حرام سے آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آپ کو لے گئے، اور مسجد اقصیٰ سے آپ کے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ لے جانے میں جو بنیادی مصلحت تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی کہ میں امت کا قیامت تک کا وارث میں ہوں، متولی ہوں، مسجد حرام کا متولی بھی میں ہوں اور امامت کا متولی بھی میں ہوں۔ آپ علیہ السلام کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد آپ کی جو تولیت ہے یہ اس کے اب امت وارث ہے، پوری امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آیات، اللہ کی وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی وراثت میں وہ دی۔ جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ علیہ السلام کی رحلت کے بعد امت اس کتاب کے وارث ہے۔ اسی طریقے پر مسجد حرام ہے یا مسجد نبوی ہے یا مسجد اقصیٰ ہے، اس کے وارث امت مسلمہ ہیں۔ تو بہرحال وہاں جو بھی مسئلہ ہوگا وہ امت کا مسئلہ ہے، وہ یہ نہیں کہ عرب کے چند ممالک اسرائیلی ریاست کو تسلیم کر لینے سے پوری امت مان جائے کہ جی ہم نے تسلیم کر لیا، نہیں، یہ چونکہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ کسی عرب امارات کا یا سعودی عربیہ کا یا اردن یا مصر کا مسئلہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اور امت مسلمہ کبھی بھی بیت المقدس کی مقدس سرزمین پر کبھی بھی وہ مفاہمت کے روادار نہیں ہے۔ اور کامران بھائی، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو سوال کیا، ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہم حقائق کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اب میرا موقف یہ ہے کہ سیاسی اختلافات اور مذہبی اور جو بھی اختلافات ہیں دلیل کی روشنی میں ثبوت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا فلسطین کے حالیہ جو تنازع اس پر جو موقف ہے، بہترین موقف ہے۔ آپ نے فلسطینیوں کی جدوجہد کی حمایت کی ہے، آپ نے اسرائیلی مظالم کی مذمت کی ہے،
آپ نے OIC سے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرے۔ باقاعدہ اس پر مولانا فضل الرحمان کی تفصیلی ویڈیو کلپ ہے، اس میں یہ بھی درخواست ہے حماس کی مجاہدین سے کہ انسانی حقوق کی جو ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اب ظاہر یہ تو قرآن کا بھی حکم ہے کہ جو مساجد ہیں، جو عبادت گاہیں ہیں، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے صرف اس ایک جملے کو نقل کر کے لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب فلسطینی مجاہدین کے مخالف ہیں، حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے، یہ ایک ناجائز پراپیگنڈا ہے۔ ہمیں اختلافات اپنے حدود میں رہتے ہوئے مخالفت بھی کرنی چاہیے، اور مخالفت دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، بغیر دلیل کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو ہے بہت دبنگ قسم کا ایک اپنا سٹانس دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جو تجزیہ ہے یا جو ان کا خیال ہے، جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار اور مسجد اقصیٰ کی ریلی کے اندر کراچی میں جو کیا، اور اس سے پہلے پچھلے سال بھی ان کا ایک بہت زبردست قسم کا ایک سٹانس تھا جس پہ انہوں نے سٹینڈ کیا، اور جو ابھی بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی، میرا ایک سوال ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ ایک اپنا تجزیہ دیں۔ کامران بھائی، آپ نے حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کی موقف کے حوالے سے جو سوال کیا ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ پچھلے سال القدس مارچ کے نام سے کراچی میں ایک مارچ ہوا، جس میں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب بھی شریک ہوئے، اور جس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی شریک ہوئے، اور انہوں نے ببانگ دہل فلسطینی عوام کی حمایت کی ہے۔ اور الحمدللہ جماعت اسلامی کا جو موقف ہے اس حوالے سے، فلسطین اور حماس کے حوالے سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حماس کی جو بانی لوگ، وہ تو جماعت اسلامی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر نے حسن البنا جیسے لوگ پیدا کیے ہیں، قطب شہید جیسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ یہ جو فلسطین کے ابھی جو قائدین ہیں، حماس کی جو قائدین ہیں، جو قیادتیں ہیں، وہ تو تقریباً جماعت اسلامی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے متاثر لوگ ہیں۔ تو جماعت اسلامی تو کسی بھی صورت میں کشمیر کے مجاہدین ہوں یا فلسطین کے مجاہدین ہوں، جماعت اسلامی ان کی پشت پر کڑی ہے۔ اور اس حوالے سے جناب سراج الحق صاحب کا اور جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کا اور جماعت اسلامی کی پوری قیادت، ضلعی اور صوبے سے اور مرکزی تک پوری قیادت اس وقت الحمدللہ حماس کی مجاہدین کی پشت پر کڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ہم فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم ان کی صفوں میں شامل ہو کر کے یہودیت کے خلاف جہاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں یہاں پر ایک سوال کروں گا پروگرام میں جاتے جاتے، کہ آپ نے تو آپ کو ظاہر ہے آپ کا کام ہے، اور آپ نے ہم سے پروگرام میں اجازت بھی لی ہے اور اپنی گفتگو کو ختم بھی کیا ہے، لیکن ضمناً ایک بات آ گئی ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان پہ اکثر جو ہے وہ دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے کہ بھی ایک یہودی ریاست کو تسلیم کرنے کے بارے میں جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے، اور آپ ایک اپنی آزادانہ رائے بھی اس پہ دیں کہ بعض جو ہے لبرل طبقے اور ہمارے اسلامی نظریات رکھنے والے بھی اکثر لوگ جو ہیں اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینے میں کیا حرج ہے، اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے پاکستان مختلف معاشی دباؤ میں ہے۔ تو یہ میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اس کے بارے میں بھی اپنی رائے ذرا آپ اس کو واضح کر دیں۔ اچھا کامران بھائی، اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی گردش کر رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے۔ ہماری پارلیمنٹ میں بھی اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے سابقہ مختلف ادوار میں، بلکہ یہاں پاکستان سے کچھ لوگوں کے صحافیوں کی وفود بھی اسرائیل گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس موقف کا اعادہ کیا کہ آخر اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض یہودیوں سے معاہدے کیے ہیں، یہ بات کی جا رہی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تجارتی حوالے سے یا کسی بھی نجی سطح پر کوئی معاہدہ
وہ یہودیوں کے ساتھ ہو یا نصارہ کے ساتھ ہو یا مشرکین کے ساتھ ہو، یہ تو کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر سوال کیا جائے سرزمین مقدسہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، ایک ہے یہودیوں کے ساتھ عام معاملات میں کچھ معاہدات، ایک ہے ارض فلسطین کے حوالے سے۔ ارض فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ اس وجہ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پر اسرائیلی قابض ہیں، قابض قوت کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا جاتا بلکہ مزاحمت کی جاتی ہے۔ البتہ کسی اور ایسے خطے میں جہاں اسرائیلی حق خود ارادیت کا وہ ان کا دعویٰ نہ ہو، اور یہ دعویٰ نہ ہو یہودیوں کا، کوئی بھی خطہ کہ یہ ہمارا خطہ ہے، وہاں قابض نہ ہو، بلکہ کسی عام تجارتی حوالے سے وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہے تو اس معاہدے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں سرزمین فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے حوالے سے جو سوال ہے، یہ سوال بالکل بے معنی ہے، اس لیے کہ اسرائیلی یہاں قابض ہیں اور قابض قوتوں کے خلاف مزاحمت ہوتی ہے، مفاہمت نہیں کی جاتی۔ جزاک اللہ خیر جی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر میں جاتے ہوئے مفتی امتیاز مروت صاحب کا ایک مکمل تعارف جو کہ پہلے بنتا تھا، لیکن میں نے پہلے اس لیے نہیں کرایا کہ ہمارے پروگرام کا جو ایک پیٹرن تھا وہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے تھا، تو اس کو میں نے آخر میں جان بوجھ کر رکھا کہ مفتی امتیاز مروت صاحب ختم نبوت کے حوالے سے بہت محنت کر رہے ہیں، اور وہ پورے پاکستان میں پروگرامات کرتے ہیں، خیبر سے لے کے کراچی تک، گوادر، بلوچستان، پاکستان کے تمام صوبوں میں، پاکستان کے شہروں میں جاتے ہیں، اور اس وقت ان کے اس وجہ سے بہت سے قادیانی جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور جو سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت وہ فیس کر رہے ہیں وہ یہ مسئلہ ہے کہ مفتی امتیاز مروت صاحب وہ جو بھی نو مسلم جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں آتے ہیں، قادیانی مذہب چھوڑ کر آتے ہیں، تو وہ معاشی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی آبادکاری کرنا ان کے لیے یہ بہتر ذریعہ آسان زندگی کو فراہم کرنے کے لیے ایک بہت بڑے سرمایے کی ضرورت ہے، اور مفتی صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہم اگر اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو وہ آبادکاری کے لیے جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو مالی معاونت جو ہے مفتی امتیاز مروت صاحب کے ادارے سے کریں، تاکہ ہم یہ حصہ ڈال سکیں، اور اس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوں تو ہم بھی ان سپاہیوں میں موجود ہوں جو ختم نبوت کے پہرے دار تھے، اور وہ پہرے دار ہم نے اگر عملی نہیں کیا تو ہمارا عمل اس حد تک رہا کہ ہم نے مالی تعاون کیا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ مفتی امتیاز مروت صاحب سے اس میں آپ تعاون کریں، اور اس میں ہمارا آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ انشاءاللہ کہیں پر ضائع نہیں ہوگا، ٹھیک جگہ پر لگے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔